بسم الله الرحمن الرحیم. سورة الانبیاء، چھٹا رکوع، پارہ نمبر 17. وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح آصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون.
اللہ پاک کے نبیوں کا تذکرہ بڑا ہی پیارا پھولوں کا گلدستہ، وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ اور نوح علیہ السلام اذ نادیٰ جب انہوں نے پکارا، من قبل اس سے پہلے، نوح علیہ السلام کا جو واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ سے پہلے ہے، اللہ پاک نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے صحیح سالم اور اپنی حفاظت میں رکھا، اور یہاں نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا پانی کا، اللہ تعالیٰ نے جناب نوح علیہ السلام کو محفوظ رکھا۔ یہ بھی اللہ پاک کا بہت بڑا احسان اور نعمت ہے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، ہم نے قبول کر لی آپ کی بات اور دعا کیا تھی؟ فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ، دعا کی آپ نے اپنے پروردگار سے، اے اللہ بے شک میں مغلوب ہوں، تو بدلہ لے، انتقام لے، فانتصر۔ یہ دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا۔ فنجیناہ، ہم نے نجات دی آپ کو، واہلہ، اور آپ کے اہل کو، من الکرب العظیم، بہت بڑی مصیبت سے، جو آزمائش تھی، جو پانی کا سیلاب تھا، ہر مشرک کو غرق کر رہا تھا۔ تو نوح علیہ السلام کا ایک مشرک بیٹا اور ایک بیوی، وہ تو نہ بچ سکے، باقی آپ کے اہل کو اللہ پاک نے بچا لیا۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور مدد کی ہم نے آپ کی، جناب نوح علیہ السلام کی، اس قوم سے جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، بڑا ہی جھٹلایا اور بڑی تکذیب کی۔ 950 سال بڑا لمبا عرصہ ہے اور بڑا طویل دور نوح علیہ السلام کا، لوگ جھٹلاتے رہے، آپ دعوت دیتے ہی رہے۔ انہم کانوا قوم سوء، بے شک وہ لوگ تھے برے، قوم ہی بڑی بری تھی۔ فاغرقناہم اجمعین، پس غرق کر دیا ہم نے ان کو، تمام کو، سب کو۔ وداود وسلیمان، سبحان اللہ، اللہ پاک کے پیارے نبیوں کے بیانات کا پھولوں کا گلدستہ، حضرت داود اور سلیمان، اللہ پاک نے ان پر بھی بڑی نعمتیں فرمائیں۔ پہلے ان نعمتوں کا بیان ہے جو دونوں پر آئیں، پھر اس کے بعد جو اکیلے کو اللہ پاک نے نعمتیں عطا فرمائیں ان کا بیان فرمایا۔ اذ یحکمان فی الحرث، جب وہ دونوں فیصلہ کر رہے تھے کھیتی میں، کھیتی تھی ایک آدمی کی تو دوسرے کی بکریاں تھیں، وہ بکریوں نے نقصان کر دیا، بھیڑ بکریوں نے نقصان کر دیا کھیتی کا، تو فیصلہ آ گیا جناب داود علیہ السلام کے پاس۔ اذ نفشت فیہ غنم القوم، جب چر گئیں اس میں ایک قوم کی بکریاں، غنم بھیڑ بکریاں۔ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور ہم تھے ان کے فیصلے کے وقت حاضر، اللہ تعالیٰ ان کے فیصلے کو دیکھ رہے تھے۔ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، تو ہم نے وہ فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا۔ حضرت داود علیہ السلام نے فیصلہ کیا اپنے اجتہاد کے مطابق، فیصلہ یہ فرمایا کہ جو بکریاں ہیں نا، بھیڑ بکریوں کا جو ریوڑ ہے
وہ کھیتی والے کو دے دو، اس کا نقصان ہوا ہے۔ اب وہ بیچارہ بالکل ہی پریشان ہے، سارا مال ہی چلا گیا، سارا ریوڑ ہی وہ لے گیا جس کی کھیتی ہے۔ تو اس فیصلے پر نظر ثانی کرتے ہوئے جناب سلیمان علیہ السلام نے وہ فیصلہ تبدیل فرما دیا۔ فیصلہ یہ فرمایا کہ جو بکریاں ہیں، بھیڑیں ہیں، وہ دے دیں کھیتی کے مالک کو، وہ ان سے فائدہ اٹھائے، ان کا دودھ اور اس سے فائدہ اٹھائے، اور جو بکریوں والا ہے وہ کھیتی کی دیکھ بھال کرے، آب پاشی کرے اور رکھوالی کرے، حتیٰ کہ وہ کھیتی اپنے اصل حالت میں آ جائے جس پر نقصان سے پہلے تھی۔ اس وقت بکریاں والے کو واپس بکریاں دے دیں گے اور کھیتی والے کو واپس کھیتی دے دیں گے۔ اس میں دونوں گھروں کی بچت ہے۔ تو یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کو پسند آیا۔ دونوں فیصلے اپنے اپنے اجتہاد کے مطابق تھے۔ ایک فیصلے میں بکری والے کا وہ بالکل ہی نقصان تھا۔ کئی طالب علم بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے زمانہ طالب علمی میں بڑی بصیرت دی ہوتی ہے۔ کئی سال پہلے وہ طالب علموں کو جرمانہ کرتے تو 300 روپیہ جرمانہ کر دیتے۔ تو ایک بچہ کہنے لگا کہ یہ زیادہ ہے، اس میں تو بالکل ہی اس کا نقصان ہے، اور ساتھ یہ واقعہ سنا دیا جو حضرت داؤد علیہ السلام کا ہے۔ وہ فیصلہ تبدیل ہو گیا کہ وہ ساری بکریاں چلی گئیں، اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ تو جناب سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ گیا۔ فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، ہم نے سمجھا دیا وہ فیصلہ جناب سلیمان علیہ السلام کو۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور سب کو ہم نے حکمت اور علم دونوں چیزیں عطا فرمائیں۔ ویسے تو بڑی نعمتیں ہیں، لیکن علم کی نعمت بہت عظیم نعمت ہے، اس کا تذکرہ آغاز میں آ گیا ہے۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ، اور ہم نے مسخر کر دیے داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ۔ اب حدیث پاک میں آتا ہے اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران واذا حکم فاجتہد ثم اخطأ فلہ اجر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7352، کہ جب کوئی انسان فیصلہ کرے اور پوری کوشش کرے کہ میں نے صحیح فیصلہ کرنا ہے، اور پھر صحیح فیصلہ کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو 2 ثواب عطا فرماتے ہیں، ایک محنت کرنے کا اور ایک صحیح فیصلہ کرنے کا۔ اور اگر کوئی شخص پوری کوشش کرے کہ میں نے صحیح فیصلہ کرنا ہے، لیکن پھر بھی غلط ہو جائے، خطا ہو جائے، تو اس کو 1 اجر مل جاتا ہے کوشش کرنے کا اور محنت کرنے کا۔ ایک تو یہ فیصلہ ہے، اور دوسرا فیصلہ وہ بھی صحیح بخاری شریف میں ہے، جناب سلیمان علیہ السلام کا اور حضرت داؤد کا، اور یہ باقاعدہ عنوان ہے اللہ کی توفیق سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے شاہکار فیصلے۔ شاہکار فیصلے، 2 عورتیں ہیں، ایک کا بچہ بھیڑیا لے گیا، اب ایک بچے پہ دونوں لڑ رہی ہیں، میرا ہے میرا ہے۔ جناب داؤد علیہ السلام نے فیصلہ فرما دیا، ان کے پاس ہی جھگڑا آیا، فَقَضَىٰ بِهِ لِلْكُبْرَىٰ، جو بڑی عورت تھی اس کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اب وہی فیصلہ پھر جناب سلیمان علیہ السلام کے پاس چلا گیا۔ آپ نے فرمایا چھری لے کر آؤ، میں اس کو آدھا آدھا کرتا ہوں، آدھا ایک کو دے دیتا ہوں، آدھا دوسری کو دے دیتا ہوں۔ تو جس کا بچہ تھا نا، وہ کہنے لگی نہیں میں نہیں لیتی، یہ اسی کا ہی ہے، چلو میرا بچہ تو بچ جائے۔ تو جس نے کہا نا اسی کا ہی ہے، اس کو دے دو، جناب سلیمان علیہ السلام نے اسی کو دے دیا کہ تیرا ہی ہے۔ وہ دوسری دیکھو خاموش کھڑی ہے کہ بچہ کٹتا ہے تو کٹ جائے۔ تو یہ ہے جناب سلیمان علیہ السلام کے
شاہکار فیصلے۔ یہ جو بچے والا فیصلہ ہے یہ بھی صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 3427، صحیح مسلم حدیث نمبر 1720۔ اللہ تعالیٰ نے جناب داؤد علیہ السلام کو بڑی ایک نعمت عطا فرمائی۔ آپ کی آواز بڑی خوبصورت تھی۔ آپ جب تلاوت سنتے ہو، یہ ائمہ کرام ہیں، خانہ کعبہ کے امام ہیں، مسجد نبوی شریف کے امام ہیں، کتنا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ تو یہ کون ہے؟ امتی ہیں۔ اور داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ سارے امام اکٹھے کر لیں تو ان کی آواز جناب داؤد علیہ السلام کی آواز سے بہت پست ہے اور کمزور ہے۔ اتنی پیاری آواز، اللہ پاک نے اس کا تذکرہ یہاں فرمایا، یسبحنا۔ آپ جب تلاوت کرتے کتاب اللہ کی، زبور کی، تو پہاڑ بھی پڑھنا شروع کر دیتے، وہ بھی تسبیح پڑھتے۔ ایک ہے گونج کی آواز، پہاڑی علاقے میں گونج کی آواز، وہ اچھی آواز ہے، بری آواز ہے، آپ کی آواز ہے، میری آواز ہے، گونج آ جاتی ہے۔ لیکن داؤد علیہ السلام کی آواز اتنی میٹھی تھی کہ حقیقت میں وہ پتھر پڑھنا شروع کر دیتے، گونج کی آواز نہیں۔ سبحنا والطیر، اور پرندوں پہ اتنا اثر ہوتا، اتنی پیاری آواز تھی کہ وہ بھی اللہ پاک کی تسبیح پڑھنا شروع کر دیتے۔ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور ہم ہی کرنے والے ہیں، یہ ساری طاقتیں میرے اللہ کی ہیں۔ اس لیے بھائیوں، جب کتاب اللہ کی کتاب پڑھیں تو زیادہ اچھی اور زیادہ خوبصورت آواز بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، لبوس اور لباس ایک ہی چیز ہے، یہاں پر اس سے مراد ہے اور ہم نے تعلیم دی آپ کو زرہ بنانے کی، صنعت لبوس، لباس لوہے کا، زرہ بنانے کی، لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ، تاکہ وہ بچائے تمہیں جنگ میں، لڑائی میں تمہاری حفاظت کرے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، پس کیا تم شکر کرنے والے ہو؟ جناب داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوہے کو اس طرح نرم کر دیا جیسے موم ہوتا ہے، جو چاہتے نا لوہے سے وہی چیز بنا لیتے۔ اور یہ جو زرہ سازی ہے، آپ سے پہلے بھی دنیا میں لوگ زرہ بناتے تھے، لیکن آپ نے جو بنائی نا اس کے اندر ایسی ٹیکنالوجی تھی کہ پوری دنیا میں اس طرح کی نہیں تھی۔ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، آگے پھر جناب سلیمان علیہ السلام کی نعمت، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ، اور جناب سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا، عاصفتاً تیز ہوا چلتی، تیز اور نرم، جس طرح ہوائی سفر ہے نا، ہوائی جہاز میں انسان بیٹھا ہے، یہ شاہین ایئر لائن ہے، یہ PIA ہے، تو اس کے اندر سکون سے بیٹھا ہے، پانی پی رہا ہے، چائے پی رہا ہے، اور جہاز اڑ کے جا رہا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام ہوا کو حکم دیتے، اللہ تعالیٰ نے ہوا کو آپ کے تابع کر دیا تھا، جس طرف چاہتے وہ چل پڑتی، اور نرمی کے ساتھ اور تیزی کے ساتھ اس طرح سکون سے بیٹھے ہیں۔ اتنا سکون جہاز میں بھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ آپ نے دعا کی تھی اللہ پاک سے، یا اللہ مجھے ایسی سلطنت دے دے جو میرے بعد کسی کو نہ عطا فرما۔ تو سلیمان علیہ السلام یہ ہوائی جہاز سے کہیں زیادہ آرام دہ سفر کرتے، اپنا تخت ہے اس پر بیٹھے ہیں، ساتھی بھی ساتھ ہیں، اور ہوا اڑا کے لے جا رہی ہے بڑی نرمی کے ساتھ۔ تجری بامرہ الی الارض التی بارکنا فیہا، چلتی ہے اس کے حکم سے طرف اس زمین کی جس میں ہم نے برکت دی۔ برکت والی زمین وہ شام کی زمین ہے۔ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ، اور کئی شیاطین
جو غوطہ لگاتے ہیں، یغوسون غوطہ لگاتے ہیں پانی میں، سمندروں میں غوطے لگا کے ہیرے جواہرات اور موتی، یاقوت اور مرجان، یہ ساری چیزیں نکال کے لاتے، یہ بھی جناب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے پابند تھے۔ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور عمل کرتے اس کے علاوہ بھی، کسی کو کہا یہ دیوار بنا دو، کسی کو کہا یہ فیکٹری بنا دو، کسی کو کہا یہ گھر بنا دو، کسی کو کہا یہ سڑک بنا دو، سارے کام کر رہے ہیں اور مسخر ہیں، اللہ پاک نے مسخر کی ہے۔ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم ان کی حفاظت کرنے والے ہیں، حفاظت کرنے والے۔ جناب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھیوں کی جو حفاظت ہے وہ اللہ کے ذمے، اللہ پاک نے اپنے ذمے لے لی۔ حدیث پاک میں ایک واقعہ آتا ہے صحیح بخاری شریف میں، پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان عفریتا من الجن، ایک سرکش جن تفلت علی البارحہ، گزشتہ رات میری طرف بڑا اور میری نماز کو قطع کرنا چاہتا تھا، میں نے اس کو پکڑ لیا اور جی چاہا کہ اس کو باندھ دوں اور صبح مدینہ پاک کے بچے بھی دیکھ لیں۔ پھر مجھے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا یاد آ گئی، حب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، یا اللہ ایسی سلطنت دے دے جو میرے بعد کسی کے لیے جائز نہ ہو، اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ صحیح البخاری کتاب و احادیث الانبیاء حدیث نمبر 3423۔ آج اگر کوئی جنوں کو پکڑتا ہے، قابو کرتا ہے، تو اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے نہیں لیا، وہ نقصان بھی کر دیتے ہیں اور نقصان پہنچاتے ہیں، سرکش۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، یہ اللہ کے پیارے نبیوں کے ذکر کا گلدستہ۔ جناب ایوب علیہ السلام، صبر ایوب صابر، جب پکارا اپنے رب کو، بے شک مجھے پہنچی ہے تکلیف، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ، فَاسْتَجَبْنَا، پس ہم نے قبول کیا آپ کی دعا کو، فَكَشَفْنَا، اور دور کر دیا، مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ، جو تکلیف ہے، آپ کی بیماری ہے، وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا، اور دیا ہم نے آپ کو آپ کا اہل اور اس کی مثل ان کے ساتھ، یہ رحمت ہے ہماری طرف سے، وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ، اور نصیحت ہے، یاد دہانی ہے عبادت کرنے والوں کے لیے، عبادت کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی نصیحت ہے۔ جناب ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا صبر مشہور ہے، پہلے جو واقعات تھے وہ شکر کے تھے، حضرت داؤد کے اور دوسرے نبیوں کے، اور یہ صبر کے۔ بیماری آئی، تکلیف آئی، عرصہ لمبا گزر گیا، مال اور بال بچے ہر چیز ہی چلی گئی، تو اللہ پاک نے اپنا فضل کیا۔ کچھ عرصے کے بعد لوگوں نے کچھ کہانیاں بنا رکھی ہیں کہ جناب داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو توبہ استغفر اللہ نعوذ باللہ، وہ کیڑے پڑ گئے اور آپ کے جسم مبارک سے بدبو آتی تھی، اور فلاں ہیں اور یہ ہے، اور اس طرح کہ آپ کی ایک بیوی تھی، اس نے اپنے بال فروخت کر دیے، کسی کے گھر میں مزدوری کرتی تھی۔ یہ قصے کہانیاں ہیں، ان میں ہرگز نہیں پڑھنا چاہیے۔ جو قرآن و سنت میں ہے، حسبنا، وہی ہمیں کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی اس قسم کے آزمائشوں میں نہیں اللہ پاک ڈالتے۔ ہاں تکلیف آئی ہے، بیماری بھی آئی ہے، اللہ پاک ہی بہتر جانتے ہیں، پھر حکم ہوا ارکض برجلک، اپنا پاؤں مارو، تو اللہ کے حکم سے پانی نکلتا ہے، وہ غسل بھی کر لیا، پی بھی لیا، ساری تکلیف اللہ پاک نے دور فرما دی۔
وإسماعیل وإدریس وذوالکفل کل من الصابرین، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل یہ اسی جگہ پر نام ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، اس لیے کہ اللہ کے نبیوں میں یہ تذکرہ آیا ہے آپ کا۔ کچھ کا خیال ہے اللہ تعالیٰ کے ولی تھے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، اس کی تفصیل کسی مقام پر نہیں ہے۔ کل من الصابرین، سب کے سب صبر کرنے والے، وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، اور ہم نے داخل کیا ان کو اپنی رحمت میں۔ إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، بے شک وہ صالحین سے، نیکوکاروں سے۔ وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اور مچھلی والے حضرت یونس علیہ السلام جب آپ چلے گئے مغاضبا، ناراض ہو کر، اپنی قوم سے ناراض ہو کر چل پڑے۔ ابھی اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آیا تھا ہجرت کا۔ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تو اجازت دے دیتے، تم جاؤ ہجرت کرو، کوئی حبشہ چلا گیا، کوئی مدینہ پاک چلا گیا، خود آپ نے ہجرت نہیں کی جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہیں ملی ہجرت کرنے کی۔ تو یونس علیہ السلام ابھی اجازت نہیں ملی تھی تو ہجرت کی۔ فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، پس خیال کیا انہوں نے کہ ہم نہیں گرفت کریں گے آپ پر، کہ ہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم کوئی گرفت نہیں کریں گے جناب یونس علیہ السلام کی۔ یہ انہوں نے سمجھا کہ چلو اجازت ابھی تاخیر ہے تو چل پڑتے ہیں، قوم سے دل برداشتہ ہو کر، تنگ ہو کر۔ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، پھر وہ سفر کیا ہے پانی میں، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، وہاں ظلمات، تاریکیاں، پانی کی تاریکی ہے اور مچھلی کا پیٹ ہے اور رات ہے۔ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، نہیں کوئی معبود مگر تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں سے تھا۔ اللہ کے نبیوں کی دعاؤں کا گلدستہ، حضرت یونس علیہ السلام کی دعا، حضرت ایوب کی دعا، حضرت نوح علیہ السلام کی دعا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا، تو یہ دعائیں ہمارے لیے ہیں۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، پس ہم نے قبول کی دعا، اور دعا کس طرح کی؟ ڈائریکٹ اللہ پاک سے، کوئی درمیان میں ہیلا وسیلہ واسطہ نہیں ہے سارے نبیوں کا۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے نجات دی آپ کو غم سے۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم نجات دیتے ہیں اور دیں گے ایمان والوں کو۔ جو بھی ایمان والا یہ دعا پڑھے گا نا، اللہ پاک نے اس سے وعدہ کر لیا ہے کہ غم سے نجات مل جائے گی، تا قیامت ہی وعدہ ہو گیا۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اور جناب زکریا علیہ السلام جب پکارا اپنے رب کو، اے میرے پروردگار نہ چھوڑ مجھ کو فردا، اکیلا، اور تو سب وارثوں سے بہتر ہے۔ اولاد نہیں ہے تو دعا کر رہے ہیں اللہ پاک اولاد دے دے۔ عزیز بھائیو، اولاد نہیں ہے تو پھر دعا، بیمار ہیں تو پھر دعا، غم ہے تو پھر دعا، اللہ کے نبیوں کی دعا، قرآن کی دعا۔ یہ نہیں ہے کہ فلاں کے پاس جاؤ اور فلاں سے تعویذ کرا لو، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور جب اولاد نہیں ہے نا تو بڑے بڑے آدمی اپنا ایمان ضائع کر دیتے ہیں اور اپنا مال بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ دعا پڑھیں گے تو اللہ پاک برکت ڈال دے گا، اپنی رحمت فرما دے گا۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے قبول کیا آپ کی دعا کو۔ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ، اور عطا فرمایا آپ کو یحییٰ۔ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ،
اور اصلاح کی، درست کیا آپ کی بیوی کو۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، بے شک وہ جلدی کرتے تھے نیکیوں میں۔ وَيَدْعُونَنَا، اور پکارتے ہم کو، رغبا شوق سے، ورہبا اور ڈر سے، وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ اور تھے وہ ہم سے ڈرنے والے۔ وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، اور وہ عورت جس نے محفوظ کیا اپنی شرمگاہ کو۔ فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا، ہم نے روح پھونکی۔ وَجَعَلْنَاهَا، اور بنایا ہم نے آپ کو، وَابْنَهَا اور آپ کے بیٹے کو، آیۃ نشانی للعالمین جہان والوں کے لیے۔ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ان هذه امتکم امۃ واحدہ، بے شک یہ تمہاری امت ایک ہی ہے، یہ سارے نبیوں کا گروہ۔ وانا ربکم، رب تمہارا میں ہوں، کوئی نبی تمہارا رب نہیں ہے۔ فاعبدون، پس میری عبادت کرو۔ وتقطعوا امرهم بینہم، انہوں نے آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کیا اپنے کام کو۔ کل الینا راجعون، سب کے سب ہماری طرف پلٹ کر آنے والے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔